أسيم الجنة والنار، أسيم الجنة يا قبلة يا حامل هلا 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 بيك أسيم يا قبلة پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، خاتم النبیین کی موت جس تاریخ کو ہوئی، میں کائنات کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفکرین اسلام، مبلغین اور دعوت اور کتاب اور بڑے بڑے اسٹیجوں کے اوپر گرجنے اور چیخنے اور برسنے والے مولویوں سے درخواست کروں گا اور یہ سوال کروں گا کہ مجھے بتاؤ 12 ربیع الاول کی وفات ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس نے منائی؟ حضرت ابوبکر نے منائی؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے منائی؟ حضرت عثمان غنی نے منائی وفات کی تاریخ؟ اگر آج کہتے ہیں کچھ لوگ کہ ہم لوگ مناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بدنصیب، دین اسلام سے کورے نابلد اور آنکھ کے اندھے، عقل و خرد سے دور نادان لوگ ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، جو دین اسلام کا لبادہ اوڑھ کر محبت رسول کا نام لے کر دامن رسول اور اسلام دین رسول پر بٹا لگا رہے ہیں، کلنک کا ٹیکا ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہ تو سید العرب والعجم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن منایا، اور نہ تو حضرت سیدنا ابو بکر کی وفات کا دن منایا، اور نہ ہی حضرت عثمان غنی نے حضرت عمر بن خطاب کی شہادت کے دن منایا، اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کی شہادت کا دن منایا، اور نہ ہی سیدنا حسنین کریمین سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے باپ، سگے باپ حضرت علی ابن ابی طالب کی شہادت کا دن منایا۔ ہرگز نہیں، کہیں کسی تاریخ اور کسی دلیل سے یہ بات ثابت نہیں۔ محرم الحرام کے فضائل، محرم الحرام کے برکات کیوں ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ لوگوں سے پردہ لوگوں کے چہروں آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا۔ محرم الحرام کی ایک فضیلت ہے، محرم الحرام کی اہمیت ہے، اس کے اندر مسنون اعمال ہیں جنہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ چنانچہ ماہ محرم میں مسنون عمل بالخصوص روزے رکھنے ہیں۔ جو مسنون عمل ہے محرم الحرام میں بالخصوص کیا کرنا ہے؟ سبیلیں نہیں لگانی، ٹھرے نہیں بانٹنے، تازیے نہیں بنانے، شدے نہیں بنانے، کالے کپڑے نہیں پہننے، ہرے کپڑے، نیلے کپڑے، پیلے کپڑے۔ یہ محرم الحرام کے مہینے میں یہ چیز نہیں ہے۔ جو مسنون عمل ہے جس کے اوپر ثواب ملے گا، اجر ملے گا، وہ کیا ہے؟ روزے رکھنا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ محرم الحرام کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی اس مہینے میں روزے رکھنے کی ترغیب دیتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ حدیث کے اندر یہ بات واضح ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ نفلی روزوں میں محرم کے روزوں کو سب سے افضل روزہ قرار دیا گیا ہے۔ دلیل سنیے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کائنات نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، ماہ رمضان کے بعد افضل ترین اگر کوئی نفلی روزے ہیں اللہ کے مہینے کے روزے ہیں، اللہ کے مہینے ماہ محرم کے روزے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ماہ محرم کے روزے، اور ماہ محرم میں 10ویں محرم، اللہ 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 اللہ، کتنی خوشی و مسرت کا دن ہے۔ ظالموں نے ہماری خوشیوں کو غموں میں چینج کرنے کی کوشش کی، اور ظاہر ہے کہ تم خوش ہوتے ہو۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ نے قرآن میں بتلایا کہ اے مومنو، جب تمہارے سب سے بدترین دشمن اس کائنات میں دو ہیں، سب سے بدترین دشمن اس کائنات میں مومنوں کے، کس کے؟ رجسٹری مسلمانوں کے نہیں، رجسٹر میں لکھے گئے مسلمانوں کے تو وہ دوست ہیں، وہ دوست ہیں کیونکہ وہ انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، انہی کا انداز انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ لیکن جو پکے مومن ہیں، پکے ٹناٹن،
بالکل پیور 24 کیرٹ. خود بھی کہتے ہیں 24 نمبری لوگ ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بولو. 24 نمبر کیرٹ پکا سونا ہوتا ہے, پختہ اصلی, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی. اچھی بات کہتے ہیں, برا نہیں ماننا چاہیے, کہہ دینا چاہیے ہاں تم تو ہو ہی ڈپلیکیٹ, ہاں اس لیے تم رہو ڈپلیکیٹ. 24 کیرٹ کا سونا بڑا پکا ہوتا ہے. اللہ اکبر. خوشیوں کا دن. سنو, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, اور راوی بھی اگر سوچا جائے تو یاروں کے گھرانوں کے ہی سے تعلق زیادہ رکھتے ہیں. ہیں تو ہمارے سب کے محترم, لیکن یار ان سے بڑی محبت بھی کرتے ہیں. یہ رب کا احسان بھی ہے ایک کہ یہ روایت کرنے والے بھی کون ہیں؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس علم بردار کے بیٹے حضرت عبداللہ, جن کا نام محرم کے ماتموں میں اور مرثیوں میں لے کر کے روز لوگ روتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں. ان کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے, کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ فوجد اليہود صیاما یوم عاشورہ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہودیوں کو عاشورہ یعنی 10ویں محرم کو کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا. 10 محرم کو وہ لوگ عاشورہ یعنی 10 محرم کو کیا رکھ رہے تھے؟ روزہ رکھتے ہوئے پایا. تو آپ نے ان سے کہا کہ یہ کون سا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ بڑا عظیم دن ہے, بہت بڑا دن ہے. اللہ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی. فرعون اور اس کے لشکریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا. اس لیے ہم چونکہ موسیٰ پر ایمان لانے والے, اس لیے ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریبی ہیں. تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ قریبی ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور تمام صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الصیام کے اندر موجود ہے. اسی طرح بالخصوص یوم عاشورہ کی فضیلت بتلاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یکفر السنۃ الماضیہ, عاشورہ کا روزہ 10ویں محرم کا روزہ اے لوگو پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. پچھلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے, ایک روزہ مٹا دیتا ہے. صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یہودی اب بھی اس دن کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں. آپ آئے تو روزہ رکھتے تھے, لیکن بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ آج بھی یہودی اس دن کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الى قابل لأصومن التاسع, کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں ضرور 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا. یعنی یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی ان کی مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا, لیکن آئندہ سال آتے محرم سے پہلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے, اللہ رب العزت کے پیارے ہو گئے. بہرحال اس مسئلے میں وسعت ہے. اہل علم نے ان احادیث اور دوسرے احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح فرمائی ہے کہ آدمی ان تمام احادیث سے یہ بات واضح ہوگی کہ 10ویں محرم کو جو مسنون عمل ہے وہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے.
10 محرم کو روزہ رکھنا ہے۔ دوسری حدیث یہ بتلاتی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ 9 محرم کو بھی روزہ رکھے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا، آپ کا ارادہ مبارک تھا، لیکن وہ ارادے پورے نہیں ہوئے کیونکہ وہ اس دن آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ بھی سنت ہے، تو 9-10 کو روزہ رکھا جائے۔ دوسری احادیث میں ہے کہ ایک دن ان کی مخالفت میں روزہ رکھا جائے، تو بعض اہل علم نے کہا کہ 10-11 کو بھی آدمی رکھ دے۔ افضل تو یہی ہے کہ 9-10 کو روزہ رکھا جائے، لیکن اگر کوئی شخص نہیں رکھ پایا 9 تاریخ کو تو وہ کیا کرے؟ 10 اور 11 کو بھی رکھ لے۔ اور بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ آدمی کو